آپ کو احد کا دن تو یاد ہوگا، بارہا بیان ہوا اس پر، کیسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے وحشی نے ان کو شہید کیا۔ تو حضور کے پیارے چچا سید الشہداء کا قاتل وحشی حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب چاہتے تو حکم فرما سکتے تھے، یہی ہے میرے چچا کا قاتل، یہی ہے میرے رضاعی بھائی امیر حمزہ کا قاتل، میرے محبوب کا قاتل، پکڑو اور اس سے بدلہ لو، حکم فرما سکتے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا، وحشی اسلام قبول کرو گے؟ وحشی اسلام قبول کرو گے؟ وہ کہنے لگا، جناب میں اسلام قبول تو کر لوں، لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ جو قتل کرے، زنا کرے، شرک کرے، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ سورہ فرقان کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں ہے تو ایسے ہی، لیکن اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے نا، جو توبہ کر لے اور عمل صالح کر لے اس کی بخشش بھی تو ہے، اور یہ بھی تو ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ بھی تو سورہ فرقان کی آیت ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بڑی سخت بات ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا اور گناہوں کو نیکیوں سے بدلے گا، یہ تو اسلام لانے سے پہلے کے گناہ ہے نا، تو اگر اسلام لانے کے بعد مجھ سے گناہ ہو گئے، اس کی بخشش تو نہیں ہے۔ حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت کریمہ پڑھ کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہو اللہ جس سے چاہے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ وہ کہنے لگا، یہ تو اللہ ان یشاء اللہ ہے نا، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اگر اللہ نے نہ چاہا مجھے معاف کرنا تو پھر تو مجھے دوزخ میں جلنا پڑے گا، تو میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اب کیسے حضور علیہ السلام کی ہر بات پر آگے سے جواب دے رہا ہے؟ حضور ناراض نہیں ہو رہے، حضور اپنے چچا کو یاد نہیں کر رہے، حضور اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ ہمیں ایک بار کوئی شخص گالی دے لے اور بعد میں کبھی ہم سے راستہ پوچھے، ہم اس کو راستہ بتانا گوارا نہیں کر رہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگے چچا کے قاتل کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس نے پھر اعتراض کر دیا، پھر سوال کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ اس کو پڑھ کے سنائی، کہنے لگا، ہاں اب میرے دل کا اطمینان ہو گیا ہے، اب میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ وحشی کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ کریم آقا نے فرمایا، یہ سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ کس کے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس کے جو سگے چچا کا قاتل ہے۔ اس دن سب سے بڑی شخصیت کو شہید کرنے والا، جس دن کو حضور کی زندگی کا سخت ترین دن کہا جاتا ہے، بلکہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن تو کوئی نہیں ہوگا نا، جب ایسے ویسے معاملات تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، احد سے بھی سخت دن تھا جب میں طائف کی گھاٹیوں میں گیا تھا، اور یوم عقبہ کا دن جب میں ابن حب پر میں نے اسلام کو پیش کیا اور میں نے اس کو دلائل دیے، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نہایت مایوسی سے وہاں سے پلٹا اور غمگین تھا۔ میں نے کہا، اچھا تم نے میری دعوت نہیں قبول کرنی تو مکہ کے لوگوں کو جا کر یہ نہ بتانا کہ میں تمہیں یہ دعوت دینے آیا تھا اور تم نے مجھے مایوس لوٹایا، وہ میرا اور مذاق بنائیں گے۔ وہ کہنے لگے، ہم یہ بھی کریں گے۔ عائشہ، پھر جب میں وہاں سے چلا تو پھر لڑکے دونوں طرف لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے اور میرے پاؤں پر پتھر مارنے لگے۔ میں درد سے ایک پاؤں اٹھاتا تو دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے، میں وہ اٹھاتا تو پھر پہلے پہ مارتے۔ درد اتنا ہوا کہ میں بیٹھ گیا۔ دو اوباش آئے،
مجھے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا اور پھر پتھر مارنے لگے۔ عائشہ پھر کیا ہوا؟ جبریل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو انہیں کہا اللہ نے سن لیا، اور جو انہوں نے آپ کو کہا اللہ نے وہ بھی سن لیا ہے۔ حضور یہ ملک الجبال حاضر ہے، یہ پہاڑوں پر مامور فرشتہ حاضر ہے، آپ جو حکم فرمائیں۔ ملک الجبال آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر حکم دیں تو ان پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس نہ دوں، ان ظالموں کو رگڑ نہ دوں ان کے بیچ میں؟ حضور نے فرمایا نہیں انہیں رہنے دو، یہ نہیں میری بات مانتے تو نہ صحیح، پر مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے میرا کلمہ پڑھیں گے۔ کیسے درگزر فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ آج سگے بھائی کو درگزر کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، والدین کو نہیں لوگ معاف کرتے۔ یقین فرمایا میں نے کئی شکایات سنی جی میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ ارے جن کا ساری زندگی پاؤں دھو دھو کر پیتے رہو تم حق نہیں ادا کر سکتے، ان کے ساتھ تمہارے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، تو پھر کب جھگڑے ختم ہوں گے؟ کس کو معاف کرو گے، کس کو درگزر کرو گے؟ اللہ تعالی ہمیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسین اخلاق کریمہ سے متصف ہونے اور فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔